أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ۔ یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک عظیم الشان کتاب ہے جس میں طرح طرح کے فوائد انہوں نے بکھیر دیے ہیں، جمع۔ تو گزشتہ درس جو ہم نے شروع کیا تھا اس میں امام صاحب ہمیں اعتدال کی ترغیب دے رہے تھے، ان امور میں جن کا تعلق اخلاق سے ہے ان میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ امام صاحب نے اصول یہ بیان کیا تھا کہ جب آپ اس اعتدال کی حد سے آگے نکلیں گے تو وہ چیز ظلم و زیادتی بن جائے گی، اور جب آپ حد اعتدال سے پیچھے رہیں گے، اس اخلاق کو پیچھے رکھیں گے تو وہ کمی، خامی اور عیب شمار ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے غضب کی مثال دی کہ غضب، غصہ، کسی پہ ناراض ہونا، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر اس حد تک رہیں گے تو آپ کا غضب ایک ایسی شجاعت کہلائے گا جو قابل تعریف ہے۔ اس غصے کی لوگ تعریف کریں گے، عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ، نیک لوگ اس غصے کو سنائیں گے، اور اس غصے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ برائیوں کو، کمینی اور گھٹیا حرکتوں کو اور عیوب کو ناپسند کرتے ہیں، اور یہ اس غضب کا کمال ہے۔ اس حد سے جب غضب، غصہ کراس کر جائے، آگے نکل جائے، تو پھر صاحب غضب ظلم و زیادتی کرے گا، کسی نہ کسی کو کے اوپر وہ ظلم و زیادتی کرے گا۔ جس کے اوپر وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اس کے اوپر ظلم و زیادتی کر جائے گا، اور اگر یہ غصہ حد اعتدال سے پیچھے رہے تو پھر یہ صاحب غصہ جو ہے، جس کو غصہ یہاں پہ نہیں آ رہا، آنا چاہیے تھا، وہ پھر بزدل ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گھٹیا حرکتوں کو، برائیوں کو اور عیوب کو ناپسند نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک اچھے کام، برے کام سب برابر ہیں۔ پھر امام صاحب نے کہا تھا کہ حرص کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کسی چیز کی خواہش رکھنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ حد کیا ہے کہ دنیاوی امور میں آپ حد کفایت تک پہنچ جائیں، قناعت، بقدر ضرورت آپ کے پاس مال موجود ہو، مطلوبہ چیزیں موجود ہوں، اور گزارے کی مقدار کو آپ حاصل کر لیں۔ تو جب حرص اس سے کم ہو، یعنی کہ آپ اتنی دنیا بھی کمانے کی کوشش نہیں کرتے جتنی دنیا ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کی بیگم کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ذلت کہلائے گا، اور اس میں آپ دوسروں کے حقوق کو ضائع کر رہے ہوں گے۔ اور جب یہ حرص، کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو پھر یہ چیز کیا بن جائے گی؟ ندیدہ پن بن جائے گی، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان امور میں رغبت رکھتے ہیں جن امور میں رغبت قابل تعریف نہیں ہے۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، کس کا؟ پچھلے درس کا، گزشتہ درس کا۔ اب
آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَلِلْحَسَدِ حَدٌّ، حسد کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یعنی کہ حد اعتدال جس کو کہتے ہیں، حسد کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے وہ حد؟ وَهُوَ الْمُنَافَسَةُ فِي طَلَبِ الْكَمَالِ، کمال کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا۔ کس کو حاصل کرنے کے لیے؟ کمال کو۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کزن ہے، چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، آپ کا کوئی محلہ دار لڑکا ہے، آپ اس سے مقابلہ کرتے ہیں کمال کو حاصل کرنے کے لیے۔ حفظ قرآن میں مقابلہ اس سے کرتے ہیں، آپ اس سے 5 پارے کیے یاد، آپ چاہتے ہیں میرے 10 پارے ہونے چاہیے۔ آپ مقابلہ کرتے ہیں اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اس کے 5 بچے حافظ ہیں، میرے 10 کے 10 بچے حافظ ہونے چاہیے قرآن کریم کے۔ یہ کمال ہے نا، حفظ قرآن۔ ایسے ہی مثال کے طور پہ آپ مقابلہ کرتے ہیں کسی سے تلوار چلانے کے معاملے میں، نیزہ چلانے کے معاملے میں، گھڑ سواری کے معاملے میں، دوڑ کے معاملے میں، یہ سارے کمال ہیں۔ تو حسد کی حد کیا ہے؟ مقابلہ کرنا کمال کو حاصل کرنے کے معاملے میں۔ وَالْأَنَفَةُ أَن يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ نَظِيرُهُ، اور ناپسند کرنا اس بات کو کہ آپ کے آگے، آپ سے آگے ہو جائے نظیرہ، آپ کا مد مقابل، آپ کا مد مقابل آپ سے آگے نکل جائے، اس بات کو ناپسند کرنا۔ یہ حسد کی کیا ہے؟ حد ہے۔ یہ وہ حسد ہے جو اعتدال والا حسد ہے، یہ وہ حسد ہے جو ہونا چاہیے۔ فَمَتَى تَعَدَّى ذَلِكَ صَارَ بَغْيًا وَظُلْمًا، جب بھی تعدّى یہ تجاوز کرے گا، کراس کرے گا، یہ کون؟ حسد۔ ذَلِكَ، اس کو، کس کو؟ حد اعتدال کو، اس حد کو۔ صَارَ بَغْيًا وَظُلْمًا، تو یہ حسد پھر ظلم اور سرکشی بن جائے گا۔ یتمنا معہ، اس حسد کے ساتھ آرزو کرے گا، یہ صاحب حسد آرزو کرے گا کس چیز کی؟ زوال النعمت عن المحسود، محسود سے نعمت کے زائل ہونے کی۔ محسود کون ہے؟ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں، جس پہ آپ حسد کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ کا حسد اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ کی آرزو یہ ہو کہ میں 10 پارے حفظ کر لوں اور اس کو بھول جائے، میرے بچے حافظ قرآن بن جائیں اور ان کے بچے جو حافظ قرآن ہیں ان کا حفظ جاتا رہے، میں دوڑ میں اپنی رفتار بہت بڑھا لوں اور جو میرا پڑوسی ہے جس کی دوڑ میں رفتار اچھی ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تاکہ دوڑ ہی نہ سکے۔ تو جب آپ کا حسد اس حد تک پہنچ جائے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ کہتے ہیں فَمَتَى تَعَدَّى ذَلِكَ، تو جب بھی حسد اس حد اعتدال کو کراس کر جائے تو وہ سرکشی اور ظلم بن جائے گا۔ یتمنا معہ، جس حسد کے ساتھ وہ آرزو کرتا ہے کہ زوال النعمتی، کہ نعمت زائل ہو جائے، عن المحسودی، اس سے جس پہ وہ حسد کر رہا ہے، جس کے پاس وہ نعمت پہلے سے وجود ہے۔ وَيَحْرِصُ عَلَى إِيذَائِهِ، اور حرص رکھے، کوشش کرے، علی ایذائی، اس کو تکلیف دینے کی۔ آپ ہوئے حاسد اور وہ کیا ہوا؟ محسود، تو آپ کوشش کرتے ہیں اس کو ایذا دینے کی، آپ اس کے راستے میں گڑھا کھوتے ہیں تاکہ اس میں گرے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کیونکہ آپ کا مد مقابل ہے دوڑ کے مقابلے میں، آپ کا مد مقابل ہے گھڑ سواری میں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے گھوڑے کی ٹانگ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کیونکہ مقابلہ ہونے والا ہے 1 مہینے کے بعد، بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے۔ کس چیز کا؟ گھڑ سواری کا۔ اس انداز سے آپ اس کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کا مد مقابلہ ہے کاروبار میں،
تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کاروبار میں اس سے آگے ہوں، رزق حلال کمانے میں اس سے آگے ہوں، اور پھر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی اس سے آگے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کی خواہش یہ نہیں ہے کہ میرا کاروبار بڑھے، آپ کی خواہش یہ کہ اس کا کاروبار کم ہو۔ آپ گاہکوں کو اس کے پاس جانے سے روکتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی شاپ میں، اس کی مارکیٹ میں جو سامان بیچنے کے لیے ہے وہ 2 نمبر ہے، اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، اس کا معیار اچھا نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ خطرناک ہے۔ تو یہاں پہ یہ حسد جو ہے ظلم کب بنا؟ جب آپ نے آرزو رکھی دل میں آرزو رکھی ہے کہ اس سے جو آپ کا مد مقابل ہے محسود ہے، اس سے وہ نعمت زائل ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کو حسد ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کوشش بھی کرتے ہیں اعلیٰ ایذائہ، اس کو ایذا دینے کی، تکلیف دینے کی۔ وَمَتَى نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ، اور جب بھی حسد اس حد اعتدال سے کم ہوگا، کیا ہوگا؟ کم ہوگا، تو کان دناءۃ وضعف ہمت وصغر نفس، تو یہ حسد کمینگی بن جائے گا اور کم ہمتی اور پستی بن جائے گا، وصغر نفس، چھوٹا پن بن جائے گا۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں جی میرا کسی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، دائیں بائیں والے 20 پارے حفظ کریں یا 30 پارے، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، دائیں بائیں والے کاروبار کریں، صبح صبح اٹھیں، محنت مزدوری کریں، اپنی شاپ کو یعنی کہ وہ آگے لے جانے کی کوشش کریں، اور آپ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے جو لوگ دے جائیں گے یا کسی سے مانگ لوں گا، اس طرح کر کے زندگی چلانی ہے۔ تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ کمینگی ہے، پھر یہ کم ہمتی ہے، یہ پھر کیا چھوٹا پن ہے۔ جب آپ میں بالکل کوئی مقابلے کی یعنی کہ آپ میں کوئی تمنا ہی نہیں، آرزو ہی نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے بچے آپ کے پڑوسی کے بچوں سے آگے نکلیں۔ کس چیز میں؟ گھڑ سواری میں، اور دوڑ لگانے میں، علم لینے میں، حفظ قرآن میں، حفظ حدیث میں، کاروبار میں، ہر چیز میں آپ کوشش کریں، جو بھی جائز امور ہیں ان میں آپ کوشش کریں، لیکن یہ حرص نہ ہو کہ وہ لوگ پیچھے آ جائیں۔ آپ کی کوشش ہو کہ آپ بھی دوڑیں، آپ کے بچے بھی دوڑیں، آپ بھی محنت کریں، آپ کے بچے بھی محنت کریں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، لیکن یہ تمنا اور آرزو نہیں ہے کہ جو ان کے پاس نعمت ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ خیال نہیں آتا کہ ان کو میں نے تکلیف دینی ہے، ان کے کاروبار کو تباہ کرنا ہے، یہ خیال نہیں۔ لیکن جب آپ مقابلے کی بالکل ہی کوئی مقابلہ نہیں آپ کا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو آپ کو سڑکوں پہ نظر آتی ہے، آپ کو انڈیا میں نظر آئے گی، اردو اسپیکنگ تقریباً تمام ممالک میں نظر آئے گی۔ سڑکوں پہ کھڑے ہیں، مانگنے میں لگے ہوئے ہیں، کب سے؟ جب سے پیدا ہوئے ہیں، کب تک مانگتے رہنا ہے؟ فوت ہونے تک۔ مشن ہی یہی ہے، بلکہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہی عزائم ہے کہ ان کو بھی اسی راستے پہ لگانا ہے۔ تو یہ وہ ہے جو امام صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اب یہ مثال ذہن میں رکھ کے یہ الفاظ آپ پڑھیں، کہتے ہیں مَتَى نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ، اور جب حسد اس سے کم ہو، کس سے؟ حد اعتدال سے، تو کان دناء، تو پھر یہ حسد کیا بن جائے گا؟ کمینگی، وضعف ہمت، کم ہمتی، وصغر نفس، چھوٹا پن۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا حسد الا فتنتین، حسد نہیں کرنا چاہیے مگر 2 چیزوں میں، 2 چیزیں جن میں حسد کرنا چاہیے، صرف اور صرف کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں جن پہ رشک کرنا چاہیے، حسد کرنا چاہیے۔ نمبر 1 فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا، فسلطہ علی حرکتہ فی الحق، اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو لگا دیا اس مال کو حق راہ میں خرچ کرنے پہ۔
سلطہ اس کو لگا دیا، علی ہلاکتی کہ یہ مال خرچ کرے، صرف کرے، استعمال کرے، فی الحق کی کہاں خرچ کرے؟ حق میں. تو اس آدمی پہ آپ کو حسد کرنا چاہیے. اور یہاں پہ حسد کا کون سا معنی مراد ہے؟ یہی معنی مراد ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی جو ہے اس نے مسجد میں کل آپ کے سامنے 1000 روپیہ دیا ہے، تو آپ کہیں میں نے 1100 دینا ہے. اللہ اس کے بھی قبول کرے، لیکن میں نے اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. میرے پڑوسی کے 3 بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں، 2 بننے والے، میں نے بھی تمام بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے. تو یہ پہلا کیا حسد کون سا بھی ہم پڑھ رہے ہیں؟ مال والا. پہلا مال والا اور آگے پھر علم والا آئے گا، دونوں یہاں پہ آ گئے. آپ کا پڑوسی خرچ کر رہا ہے یتیموں کے اوپر، وہ پیسہ لگا رہا ہے بیواؤں کے اوپر، وہ پیسہ لگا رہا ہے دینی مدارس کے اوپر، وہ پیسہ لگا رہا ہے علماء کرام کے اوپر، وہ پیسہ لگا رہا ہے دین کے طالب علموں کے اوپر، وہ پیسہ لگا رہا ہے قرآن کریم کی کاپیاں خرید کے لوگوں کو دیتا ہے تاکہ ان کاپیوں کے ذریعے قرآن کی تلاوت کریں اور ان کے ذریعے وہ حفظ کریں. لوگوں میں قرآن کریم کی وہ تفسیر تقسیم کرتا ہے جو مسجد نبوی میں پڑھی ہوئی ہے، جس کو ہم تفسیر احسن البیان کہتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر رشک کریں، اس کی طرح بننے کی کوشش کریں، اس سے مقابلہ کریں. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالی نے حکمت دی ہے. حکمت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ دانائی، علم، قرآن و حدیث کا علم. فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، چنانچہ وہ فیصلے کرتا ہے بِهَا، اس حکمت کے ذریعے، اس علم کے ذریعے، اس قرآن و حدیث کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، اور یہ حکمت لوگوں کو بھی سکھا رہا ہے. کسی کو قرآن کی تلاوت سکھا رہا ہے، کسی کو قرآن کا ترجمہ پڑھا رہا ہے، کسی کو قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے، کسی کو قرآن کے احکام و مسائل بتا رہا ہے، کسی کو قرآن کا عقیدہ بتا رہا ہے. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ وہ 2 شخص ہیں جن کے اوپر آپ کو حسد کرنا چاہیے. شریعت چاہتی ہے کہ آپ یہاں پہ حسد کریں، لیکن یہاں پہ حسد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تمنا کریں کہ اس کی یہ خوبی ختم ہو جائے، بلکہ یہ مراد ہے کہ آپ میں بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے. امام صاحب کہتے ہیں فَهَذَا حَسَدُ مُنَافَسَةٍ يُطَالِبُ الْحَاسِدُ بِهِ نَفْسَهُ أَن يَكُونَ مِثْلَ الْمَحْسُودِ. یہ مقابلے والا حسد ہے. یہ کون سا حسد ہے؟ مقابلے والا. يُطَالِبُ الْحَاسِدُ بِهِ، اس حسد کے ذریعے حسد کرنے والا مطالبہ کرتا ہے نفسو، اپنے آپ سے. مطالبہ کیسے کرتا ہے؟ اپنے آپ سے، کہ ان یکونا، کہ وہ ہو جائے محسود کی طرح. اپنے آپ کو ابھارتا ہے، اپنے آپ کو ترغیب دیتا ہے، اپنی ہمت کو بلند کرتا ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے کہ تو بھی بن اپنے اس پڑوسی کی طرح جو 2 مسجدیں بنا چکا ہے، تو بھی بن اپنے اس رشتے دار کی طرح جو 3 مساجد کے اوپر خرچ کر رہا ہے. تو یہ کون سا حسد ہے پھر؟ حسد منافسہ، مقابلے والا حسد، جس کے ذریعے حاسد مطالبہ کرتا ہے اپنے آپ سے کہ وہ محسود کی طرح ہو جائے. لا حسد مہانہ، یہ ذلت و رسوائی والا حسد نہیں ہے. یتمنا بھی، کہ جس سے وہ تمنا کرے زوال النعمت یعنی المحسودی، محسود سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرے. یہ وہ والا حسد نہیں ہے. یہ والا حسد کہ آپ تمنا کرے کہ محسود کی نعمت چلی جائے، ختم ہو جائے، یہ تو بڑا ذلت والا حسد ہے. یہ حقیر قسم کا حسد ہے. یہ کوئی ایسا حسد نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جائے. تو ابھی ہم نے کس کے بارے میں پڑھا ہے جی؟ حسد کے بارے میں. زمل بھائی جاگتے رہیں. وَلِشَهْوَةِ حَدٌّ، اور شہوت کی بھی ایک حد ہے. شہوت، خواہش نفس، کسی چیز کی خواہش رکھنا، اس کی بھی ایک حد ہے. وَهُوَ رَاحَةُ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ
من قد الطاعۃ واکتساب الفضائل، وہ حد کیا ہے جی؟ کس چیز کی حد پڑھنے لگے ہم آپ بھائی؟ شہوت کی، خواہش نفس کی. اور وہ حد کیا ہے؟ دل کو اور عقل کو راحت دینا. دل کو اور عقل کو کیا دینا؟ سکون دینا، راحت دینا. طاعت کی مشقت سے اور اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ فضائل حاصل کرنے کی مشقت سے. کیا مطلب؟ رات کو بڑی لمبی تہجد کی نماز پڑھی ہے، دن کو اکثر نفلی روزہ رکھتے ہیں، تو کبھی کبھی اپنے دل کو آپ راحت دیں، اپنی عقل کو کیا دیں؟ راحت دیں، نیند پوری کریں، اور جو خوشی آپ دے سکتے ہیں اپنے دل کو دیں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل مکمل طور پہ تھک جائے اور آپ کی عقل جواب دے جائے. تو کہتے ہیں خواہش نفس کی ایک حد ہوتی ہے. وہ حد کیا ہے؟ کہ راحت القلب والعقل، دل کو اور عقل کو راحت دینا. من قد طاعت، طاعت کی مشقت سے، واکتساب الفضائل، اور فضیلت والے اعمال، عمدہ اعمال، اعلیٰ اوصاف حاصل کرنے کی مشقت سے. والاستعانۃ، اور مدد لینا، مدد چاہنا، بقضائها، اس کو پورا کر کے. کس کو پورا کر کے؟ شہوت کو. جو آپ کا دل چاہ رہا تھا نا، آپ کا دل چاہ رہا تھا سونے کو، آپ کا دل چاہ رہا تھا مثال کے طور پہ آج کی زبان کو بروس کھانے کو، آپ کا دل چاہ رہا تھا اور جی کس چیز کو؟ پیزا کھانے کو. ٹھیک ہو گیا جی. تو والاستعانۃ، اور مدد چاہنا، بقضائها، اس کو پورا کر کے. کس کو پورا کر کے؟ شہوت کو. علی ذالک، مدد چاہنا علی ذالک، علی ذالک، اس چیز پہ. کس چیز پہ؟ اطاعت کرنے میں. مزید اطاعت کرنے کے لیے، مزید فضیلت والے اعمال کمانے کے لیے، اعلیٰ اوصاف اپنے آپ میں یعنی کہ پیدا کرنے کے لیے دل کو اور عقل کو راحت دینا. والاستعانۃ، اور مدد چاہنا بقضاء، اس خواہش نفس کو پورا کر کے علی ذالک، اس مسئلے میں. فمتى زادت علی ذالک، جب بھی یہ بڑھ جائے، یہ کیا؟ شہوت، خواہش نفس، علی ذالک، اس سے. کس سے؟ اس حد اعتدال سے جو بھی بتائی گئی ہے. تو صارت، پھر وہ کیا بن جائے گی؟ نہمتن، پھر وہ بن جائے گی انتہا درجے کی حرص. وشبقن، اور ہوس بن جائے گی. والتحق صاحبها بدرجۃ الحیوانات، اور ایسی شہوت والا پھر جانوروں کے درجے تک پہنچ جائے گا، جانوروں کے درجے کو جا ملے گا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی کہ اعتدال پہ مبنی یہ صورتحال ہونی چاہیے کہ آپ اپنی جائز خواہشات کو پورا کریں. لیکن جب خواہشات کو پورا کرنے میں آپ حد سے آگے نکل جائیں گے تو پھر یہ چیز کیا بن جائے گی؟ یہ مذموم قسم کی حرص بن جائے گی اور ہوس بن جائے گی، اور ایسی خواہش والا آدمی جانوروں کے درجے کو جا ملے گا. وَمَتَى نَقَصَتْ عَنْهُ، اور جب یہ شہوت اس سے کم ہو، اس حد سے کم ہو، اس حد اعتدال سے کم ہو. وَلَمْ يَكُنْ فَرَاغًا فِي طَلَبِ الْكَمَالِ، اور وہ امور کمال کو حاصل کرنے میں فرصت نہ بنے، انہماک نہ بنے. والفضل، اور فضیلت کو حاصل کرنے میں. کانت ضعفاً، تو پھر یہ کیا بن جائے گی؟ کمزوری. وعجزاً، اور عاجز ہو جانا. ومہانتاً، اور پھر یہ ذلت بن جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان میں شہوت ہونی چاہیے. اگر شہوت بالکل آپ میں کسی چیز کی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہو جائے؟ پھر بے بس انسان، عاجز انسان بن کے گھر میں بیٹھ جائیں گے. جب کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوئی شہوت ہی نہیں ہے
نہ آپ میں یہ شہوت ہے کہ آپ مال حاصل کریں، نہ یہ شہوت ہے کہ تھوڑا بہت سونا ہونا چاہیے، حالانکہ یہ شہوت ہونی چاہیے کہ آپ سونا حاصل کریں، چاہے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں لگا لیں آپ۔ تو جائز امور کی جب بالکل ہی آپ میں شہوت نہیں ہوگی، خواہش نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر آپ ایک عاجز انسان نظر آئیں گے، بے بس قسم کے انسان، ذلیل قسم کے انسان، اور کسی چیز کی آرزو نہ رکھنے والے انسان۔ وَلِلرَّاحَةِ حَدٌّ، امام صاحب کہتے ہیں راحت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، راحت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ حد کیا ہے جی؟ وَهُوَ إِجْمَامُ النَّفْسِ وَالْقُوَى الْمُدْرِكَةِ وَالْفَعَالَةِ لِلْإِسْتِعْدَادِ لِلطَّاعَةِ وَاكْتِسَابِ الْفَضَائِلِ۔ اجمام آرام دینا، اجمام آرام دینا۔ راحت کی حد کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کو آرام دیں، والقوا المدرکہ، اور ادراک کی قوتوں کو آرام دیں۔ ادراک کی قوتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ قوتیں جن کے ذریعے آپ علم لیتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، وہ 5 ہیں۔ کون سی؟ دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، بولنے کی قوت، سونگنے کی قوت، ٹچ کرنے کی قوت، چھونے کی قوت۔ تو ان کو بھی آرام چاہیے۔ جب آپ سوئیں گی تو ان سب کو کیا مل جائے گا؟ آرام مل جائے گا، فریش ہو جائیں گی، تازہ دم ہو جائیں گی۔ تو نفس کو آرام دینا، والقوى المدرکہ، اور ادراک کی قوتوں کو آرام دینا، والفعالہ، اور جسمانی قوتوں کو آرام دینا۔ الفعالہ جی مزمل بھائی، یہ کون سی قوتیں ہیں؟ مزمل بھائی ماشاءاللہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی کرامت ہے کہ آدھے سو رہے تھے پھر بھی جواب صحیح دیا ہے۔ تو کیا ہے؟ والقوا الفعالہ، اس سے مراد ہے جسمانی قوتیں، یعنی کہ ادراک کی قوتوں کے علاوہ جو جسمانی قوتیں ہیں ان کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی ٹانگوں کو بھی آرام کی ضرورت ہے، تو اور بھی چیزیں جن کو آرام کی ضرورت ہے۔ اچھا، ان کو آرام کیوں دینا ہے؟ نفس کو، ادراک کی قوتوں کو، جسمانی قوتوں کو آرام کیوں دینا ہے؟ للاستعداد للطاعہ، طاعت والے کاموں کی تیاری کے طور پہ۔ رات کو عشاء کے بعد سونا ہے کس لیے بھلا؟ تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکوں، تاکہ تہجد کی نماز صبح اٹھ کے پڑھ سکوں۔ واکتساب الفضائل، اور فضائل کو حاصل کرنے کے لیے آرام دینا ہے۔ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ فضائل کو حاصل کرنے کے لیے آرام دینا اپنے آپ کو، تاکہ میں قرآن کریم یاد کر سکوں صبح اٹھ کے فریش ہو کے، تاکہ میں علم لے سکوں فریش ہو کے۔ ابھی تو دماغ کام نہیں کر رہا، تھک چکا ہوں۔ وَتَوَفُّرِهَا عَلَى ذَلِكَ، اور ان قوتوں کو باقی رکھنے کے لیے، متوفر لفظی بنا ان کا باقی رہنا، موجود رہنا، کامل ہونا۔ علی ذالک، ان کو باقی رکھنا، علی ذالک ان کاموں کے لیے۔ کن کاموں کے لیے؟ طاعت والے کاموں کے لیے اور فضائل والے امور کو حاصل کرنے کے لیے۔ بحیث لا یضعفها القد، اس طرح کر کے کہ ان کو کمزور نہ کر سکے، ان قوتوں کو، اس جسم کو، القد کیا؟ مشقت، والتعب و تھکاوٹ، ویضعف اثرها، اور اس طرح کہ ان کا جو اثر ہے وہ کمزور نہ ہو۔ شاید یہاں پہ آپ کو وہ حدیث یاد آ جائے، عبداللہ بن عمر بن عاص والی،
جن کے والد نے ان کی شادی کی کسی اچھی خاندانی لڑکی سے. کس صحابی کی بات کر رہا ہوں بھلا میں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص. اور ان کے والد نے ان کی شادی کر دی. والد کا نام کیا تھا بھلا؟ عمر بن عاص. اور وہ پوچھتے رہتے تھے اپنی بہو سے کہ میرا بیٹا اس کا تمہارے ساتھ سلوک کیسا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. تو وہ آگے سے کہتی تھی بہت زبردست، بہت اچھا بیٹا ہے آپ کا، جب سے شادی ہوئی ہے کبھی ہمارے بستر پہ قدم نہیں رکھا، اور رات کو قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور دن کے ٹائم روزانہ کی بنیاد پہ کیا رکھتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے. تو عمر بن عاص نے اس موضوع پہ بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے اس موضوع پہ گفتگو کی کہ کیا تمہارے بارے میں جو مجھے خبر ملی ہے یہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ آپ 1 مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کریں، اتنا کافی ہے، اور 1 مہینے میں 1 بار قرآن ختم کر لیا کریں، اتنا کافی ہے. لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے پھر کچھ مزید نرمی کی اس مسئلے میں. آپ نے کہا چلو تم ایسے کیا کرو کہ 20 دن روزے رکھ لو. بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص کا یہ اصرار تھا کہ میں زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کا اصرار کیا تھا کم کریں. حتیٰ کہ پھر اتفاق اس بات پہ ہوا کہ آپ نے کہا تم صوم داودی رکھ لیا کرو، 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن ناگا کرنا. اور قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں آپ نے کہا تھا آخر میں جا کر کہ 3 دن سے پہلے، 3 راتوں سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا. جو 3 راتوں سے پہلے قرآن ختم کرے گا گویا کہ اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں. تو وہاں پہ آپ نے خبردار کیا تھا کہ اس صورتحال پہ تم چلو، اگر اس سے زیادہ کچھ کرو گے تو تمہارا جسم جواب دے جائے گا، تمہاری آنکھیں اندر دنس جائیں گی. تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیگم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے. تو یہ وہی بات کر رہے ہیں امام القیم رحمہ اللہ. کہتے ہیں کہ آرام دینا ہے جسم کو، ادراک کی قوتوں کو، جسمانی قوتوں کو، تاکہ مزید آپ فریش ہو کے اللہ کی اطاعت والے کام کر سکیں، فضیلت والے امور کو آپ حاصل کر سکیں، اور اپنی ان قوتوں کو آپ محفوظ رکھ سکیں، تاکہ مزید نیکیاں کرنے کے لیے اور مزید فضیلت والے امور کو حاصل کرنے کے لیے اس انداز سے کہ ان کو کمزور نہ کر دے مشقت، تھکاوٹ، اور ایسا نہ ہو کہ ان کا اثر جو ہے وہ کمزور ہو جائے. فَمَتَى زَادَ عَلَى ذَلِكَ، جب بھی یہ چیز اس سے بڑھ جائے گی. کون سی چیز بلا؟ راحت. اس سے بڑھ جائے گی کس سے؟ اس حد اعتدال سے جو انہوں نے بتائی ابھی. تو صَارَ تَوَانِيًا، تو پھر وہ راحت نہیں رہے گی، وہ سستی بن جائے گی. وَكَسَلًا، ڈھیلا پن بن جائے گی. وَإِضَاعَةً، اور بہت سے فوائد کو، مصلحتوں کو ضائع کرنا بن جائے گی. وَفَاتَ بِهِ أَكْثَرُ مَصَالِحِ الْعَبْدِ، اور پھر اس راحت کے ذریعے بندے کی اکثر مصلحتیں کیا ہو جائیں گی؟ جاتی رہیں گی. بندے کے اکثر مفادات جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، حاصل نہیں ہو سکیں گے، چھوٹ جائیں گے اس سے. وَمَتَى نَقَصَ عَنْهُ، اور جب بھی یہ چیز اس سے کم ہوگی، اس حد اعتدال سے جو آپ کو بتائی گئی ہے، تو صَارَ مُضِرًّا بِالْقُوَىٰ مُوهِنًا لَهَا، تو یہ چیز کیا بن جائے گی؟ آپ کی جسمانی اور ادراکی قوتوں کو نقصان دینے والی بن جائے گی، اور ان کو کمزور کرنے والی بن جائے گی. یعنی کہ جب آپ بالکل آرام نہیں کریں گے تو آپ کے جسم اور ادراک کی قوتوں کو کیا پہنچے گا؟ نقصان پہنچے گا، اور آپ کی یہ قوتیں کمزور ہو جائیں گی. دماغ کمزور ہو جائے گا، یہ بینائی کمزور ہو جائے گی، قوت سماعت کمزور ہو جائے گی آپ کی.
وربما انقطع به، اور ممکن ہے کہ انقطع به، کہ یہ چیز جو ہے وہ منقطع ہو جائے. کیا مطلب؟ ختم ہی ہو جائے. کل منبتی الذی لا ارضا قطع ولا ظہرا ابقى، اس آدمی کی طرح. آگے اصل میں یہ لے کر آئے ہیں ایک محاورہ، آپ کہہ لیں. کیا لے کر آئے ہیں؟ ایک محاورہ لے کر آئے ہیں جس کو مثل کہتے ہیں عربی میں. کہتے ہیں پھر یہ صورتحال یہ آدمی ہو جائے گا کل منبتی، اس آدمی کی طرح جو اپنے اصحاب سے الگ تھلگ ہو چکا. الذی لا ارضا قطع، جس نے نہ زمین کو طے کیا، زمینی مسافت کو طے کیا، ولا ظہرا ابقى، اور نہ ہی پشت کو، جانور کو باقی رکھ سکا. یہ بھی سمجھاتا ہوں آپ کو کہنا کیا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ پھر یہ آدمی اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جس کے پاس ایک اونٹنی ہے، سواری ہے، گھوڑا ہے. اس نے اس کو اتنا دوڑایا کہ آگے جا کر وہ مر گیا. اب جو اس کی منزل مقصود تھی، کیا وہاں پہنچ سکے گا؟ جس زمین کو بطور سفر طے کرنا چاہتا تھا، کیا اس کو طے کر سکے گا؟ نہیں. اور کیا جانور اس کے پاس باقی رہا؟ نہیں، وہ بھی نہیں باقی رہا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا. اس لیے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم لینے میں، عبادت کرنے میں آپ رفتار اپنی رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے جسم کا جو حق ہے، نیند وغیرہ بھی پوری کریں، جسم کو اس کا حق دیں، آنکھوں کو ان کا حق دیں. کہتے ہیں کل وربما انقطع به، اور ممکن ہے کہ یہ چیز جو ہے ختم ہو جائے اس شخص کی طرح. کل منبتی، یہ لفظ بتا یبتو سے ہے، یہ لفظ کل منبتی، اس آدمی کی طرح جو اپنے اصحاب سے منقطع ہو گیا، اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا، ان کے چلتے ہوئے سفر میں قافلے والوں سے آگے نکل گیا. الذی لا ارضا قطع، جو نہ تو زمین کا فاصلہ طے کر سکا، ولا ظہرا ابقى، اور نہ اپنی سواری کو باقی رکھ سکا. یہ جو مثال ہے یہ ایک ضعیف حدیث میں آئی ہے، جس کو امام بہقی سنن کبریٰ میں لے کر آئے ہیں، اور راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. بہرحال عربوں میں یہ مثال مشہور و معروف ہے. ہمارے امام صاحب کہتے ہیں والجود له حد بین طرفین، اور سخاوت اس کی بھی ایک حد ہے، بین طرفین، جو دو کناروں کے درمیان ہے. حد اعتدال ہمیشہ دو کناروں کے درمیان ہوتی ہے نا. افراط و تفریط کے مابین جو چیز ہوتی ہے اس کو اعتدال کہتے ہیں. تو جو سخاوت ہے اس کی بھی ایک حد ہے، بین طرفین، دو کناروں کے مابین، ان کے افراط و تفریط کے مابین. فمتا جاوز حدہ، جب بھی انسان اس کی حد کو کراس کرے گا، کس کی حد کو؟ سخاوت کی حد کو، صار اسرافا و تبذیرا، تو وہ بن جائے گی اسراف اور تبذیر. اسراف اور تبذیر، اسراف کس کو کہتے ہیں؟ فضول خرچی کو. جب آپ سخاوت کی حد کو کراس کریں گے تو اب وہ کیا بن جائے گی؟ فضول خرچی. وہ تبذیرا، اور تبذیر بن جائے گی. اسراف اور تبذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، ضرورت سے زیادہ خرچ کریں. اور اسی طرح اسراف یہ بھی ہے کہ آپ اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کریں. پہلا کیا تھا؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، اور اب یہ ہے کہ اپنی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر آپ خرچ کریں.
اور تبذیر کا کیا ہے؟ آپ وہاں پہ خرچ کریں جہاں پہ خرچ کرنا شریعت کے لحاظ سے جائز ہی نہیں ہے، یا آپ وہاں پہ خرچ کریں جہاں پہ خرچ کرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو مال آپ شراب خریدنے پہ استعمال کریں گے وہ کیا بن جائے گا؟ تبذیر۔ شادی کے موقع پہ جو ڈانس کی مجلس منعقد کرنے کے لیے آپ پیسہ خرچ کریں گے اور ڈانسر کو دیں گے، وہ کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ کیا اس کی ضرورت ہے؟ جی تھوڑی سی ضرورت، تھوڑی سی بھی نہیں ہے۔ اور اسراف کیا تھا؟ ضرورت ہے لیکن آپ خرچ کر رہے ہیں ضرورت سے زیادہ۔ غسل کیا جا سکتا تھا ایک بالٹی کے ساتھ، غسل کیا جا سکتا تھا مثال کے طور پہ 5 لیٹر پانی کے ساتھ، اور آپ غسل کر رہے ہیں 10 لیٹر پانی کے ساتھ، 20 لیٹر پانی کے ساتھ۔ یا کیا ہے؟ شادی کے موقع پہ آپ کے پاس جو ٹوٹل مال تھا خرچ کرنے کے لیے وہ 1 لاکھ روپیہ تھا، لیکن آپ شادی پہ خرچ کیا 10 لاکھ روپیہ، اپنی ہمت سے زیادہ قرض لیا، لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں، قرض مانگنے کے لیے ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، پھر قرض کی ادائیگی کے لیے ذلیل ہوں گے بعد میں۔ یہاں پہ یہ آیت پڑھنا مناسب ہوگا سورہ فرقان کی۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں عباد الرحمن کا۔ کن کا؟ عباد الرحمن، رحمان کے نیک بندے کون ہیں؟ اللہ نے ان کے کئی اوصاف بیان کیے ہیں سورہ فرقان کے آخر میں، تو وہاں پہ ان کی ایک خوبی، ایک وصف یہ بیان کیا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور خرچ کرنے میں تنگی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، ان کا خرچ کرنا ان دو کناروں کے درمیان ہوتا ہے۔ کون سے 2 کنارے؟ فضول خرچی اور کنجوسی۔ ان کا خرچ کرنا ان کے درمیان ہوتا ہے۔ سارا اسرافا و تبذیرا، کیا کہہ رہے ہیں؟ فمتى جاوز حدہ، تو جب بھی یہ چیز کراس کر دے، یہ چیز کیا؟ سخاوت، حدہ، اپنی حد کو، حد اعتدال کو، تو سارا یہ جود، یہ سخاوت کیا بن جائے گی؟ اسراف، فضول خرچی بن جائے گی، وہ تبذیرا، اور تبذیر بن جائے گی، یعنی کہ وہاں پہ خرچ کرنا جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہاں پہ مال خرچ کرنے والے جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان ربی کفورا، اور شیطان یقیناً اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ومتى نقص عنہ، اور جب بھی یہ اس سے کم رہے، اس سے پیچھے رہے، کون پیچھے رہے؟ سخاوت کس سے؟ حد اعتدال سے، تو کان بخلا، تو یہ کیا کہلائے گی؟ کنجوسی کہلائے گی، وہ تقتیرا، اور یہ خرچ کرنے میں تنگی کرنا کہلائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں، ہر ایک کو اس کا حق ادا دیں۔ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی کچھ نہ کچھ آپ اپنے مال میں سے دیں۔ اپنے رشتہ داروں کو بھی وقتاً فوقتاً ان کی بھی مدد کرتے رہیں۔ کوئی پڑوسی اگر ایسا ہے تو اس کی بھی مدد کرتے رہیں، مہمان کا بھی حق ادا کرتے رہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں۔ تو یہ سارے حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں۔ تو جب نہیں ادا کریں گے تو پھر یہ بخل کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ سورہ آل عمران ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔
تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا، بخل کرنا، یہ سخاوت کی حد سے پیچھے رہنا ہے۔ تو یہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان قریب یہ مال جس میں کنجوسی کرتے رہے، جس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتے رہے، اس مال کو توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے سخاوت اعتدال پہ مبنی سخاوت ہونی چاہیے، نہ آپ اس کی حد اعتدال سے آگے جائیں، نہ اس سے پیچھے رہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب ولی شجاعت حد، اور شجاعت کی، بہادری کی بھی ایک حد ہے۔ شجاعت کا تذکرہ پہلے بھی آیا تھا، پہلے وہ غضب میں آیا تھا، یعنی کہ غضب کی ایک حد ہوتی ہے، اور غضب جب اعتدال کے مطابق ہو تو اس کو قابل تعریف شجاعت اور بہادری کہا جائے گا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اب شجاعت کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، بہادری، شجاعت۔ کہتے شجاعت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، متا جاوزتہ صارت تہورا، جب بھی یہ شجاعت اس راہ اعتدال کو کراس کر جائے تو پھر یہ کیا بن جائے گی؟ یہ لا ابالی پن بن جائے گی، لاپرواہی بن جائے گی۔ ہاں جی، آپ اس آدمی کو بہادر کہیں گے جو گاڑی چلاتا ہے 120 کی سپیڈ سے زیادہ، 150 کی رفتار سے گاڑی چلا رہا ہے، اور خطرناک روڈ ہے، پہاڑوں کے اوپر وہ سڑک بنائی گئی ہے، تو کیا کہیں گے؟ بڑا بہادر آدمی، ڈرتا نہیں، اس کو بیوقوف کہا جائے گا، اس کو لاؤبالی پن کہا جائے گا، کہ نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ اپنے گھر والوں کی اور دوستوں کی جان کی پرواہ جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ولی شجاعت حد، بہادری کی حد ہوتی ہے، جب یہ حد اس کو کراس کر دے صارت تہورا، پھر یہ کیا بن جائے گی؟ لاؤبالی پن بن جائے گی۔ ومتى نقصت عنہ، اور جب یہ شجاعت اس حد سے پیچھے رہے، کم رہے، تو صارت جبنا وخورا، پھر یہ بزدلی اور کم ہمتی بن جائے گی۔ مین سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہے اور رفتار کہہ دی 20، تو یہ تو اب کم ہمتی ہے، یہ تو بزدلی ہے واقعی۔ وحدھا، اور اس کی حد ہے کیا؟ کس کی؟ بہادری کی۔ کہتے ہیں اس کی حد کیا؟ الاقدام فی مواد الاقدام، آگے بڑھنا وہاں پہ جہاں آگے بڑھنا چاہیے۔ سڑک کھلی ہے اور ٹریفک پولیس نے لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ گاڑی 120 تک چلا سکتے ہیں، تو آپ 80 پہ چلائیں، 90 پہ چلائیں، 100 پہ چلائیں، 110 پہ چلائیں، 120 پہ چلائیں، ٹھیک ہے۔ یہ 120 تک آپ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے میری گاڑی بھی ٹھیک ہے۔ مین سڑک پہ لانے سے پہلے اس کا کیا کروایا تھا؟ سروس کروائی تھی، سب کچھ کروایا تھا۔ تو یہاں پہ کیا وحد ہوا؟ اس کی حد کیا؟ الاقدام فی مواد الاقدام، آگے بڑھنا، آگے بڑھنے کی جگہ پہ جہاں آگے بڑھنا مناسب ہو۔ والاحجام فی مواد الاحجام، اور پیچھے ہٹنا وہاں پہ جہاں پیچھے ہٹنے کا مقام ہو۔ ہر جگہ آگے نہیں بڑھا جاتا۔ صحابہ کرام مکہ میں کیا ان کو حکم دیا گیا تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، کنٹرول کرو ان کے اوپر، دشمن کے اوپر تیر نہیں چلانا، تلوار نہیں چلانی۔ تو مکہ میں بہادری دکھانے کا موقع نہیں تھا، اور مدینہ میں کہا گیا لڑو اللہ کی راہ میں۔ اب لڑنے کا وقت آ گیا ہے، تو اب بھی یہی صورتحال ہو سکتی ہے۔ آپ کسی جگہ رہتے ہیں اور وہاں دائیں بائیں سب غیر مسلم ہیں، اور آپ چند مسلمان ہیں، 30 40 50، ایک نوجوان اٹھے اور جناب ان کے گاؤں پہ حملہ کر دے، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ 30 40 جو گھر ہیں ان کی عورتوں کا کیا بنے گا؟ وہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر حملہ کر دیں، ان کی عزتیں آ کر لوٹیں، آپ کے بچوں کی عزت لوٹیں، ان پہ ظلم و ستم کریں۔
تو کیا فائدہ ہوا ایک جو آپ نے پتھر مارا تھا ان کے اوپر اس کا؟ کیا فائدہ ہوا ایک جو بم آپ نے پھوڑا تھا اس کا؟ کیا فائدہ ہوا؟ کما قال معاویہ لعمرو بن عاص، جیسا کہ معاویہ نے کہا تھا کس سے؟ عمرو بن عاص سے. اور صحیح بات یہ ہے کہ جیسا کہ عمرو بن عاص نے معاویہ سے کہا تھا. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے کہا تھا کس سے؟ لیکن صحیح بات یہ کہ کس نے کہا تھا؟ عمرو بن عاص نے معاویہ سے. خلیفہ کون تھے؟ حکمران کون تھے؟ معاویہ. عمرو بن عاص ان کے ساتھیوں میں سے تھے. تو صحیح بات یہ کہ عمرو بن عاص معاویہ سے کہہ رہے ہیں اعیانی ان اعرف شجاعا انت ام جبانا، مجھے بے بس کر دیا ہے، عاجز کر دیا ہے، تھکا دیا ہے اس بات نے کہ میں جان سکوں کہ آپ بہادر ہیں کہ آپ بزدل ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی. عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں معاویہ سے مجھے سمجھ نہیں آتی، میں تھک گیا ہوں یہ اس نتیجے تک پہنچنے میں کہ میں آپ کو بہادر شمار کروں کہ بزدل. کبھی آپ مجھے بہادر لگتے ہیں کسی جگہ پہ، کسی جگہ پہ مجھے آپ بزدل لگتے ہیں. کہتے ہیں اعیانی، مجھے تھکا دیا ہے، مجھے عاجز کر دیا ہے، مجھے بے بس کر دیا اس بات نے کہ میں پہچان سکوں کہ آپ بہادر ہیں یا بزدل. تقدم حتی اقولا، آپ آگے بڑھتے ہیں حتیٰ کہ میں کہتا ہوں من اشجع الناس، کہ یہ بہادر ترین لوگوں میں سے ہیں. وتجبن حتی اقول، اور آپ بزدل بن جاتے ہیں کبھی یہاں تک کہ میں کہتا ہوں من اجبل الناس، یہ بزدل ترین لوگوں میں سے ہیں. فقال، تو اس کا انہوں نے جواب دیا، کنہوں نے؟ میر معاویہ نے ایک شعر پڑھ کر جواب دیا، کہنے شجاع اذا ما امکنتنی فرصۃ فإن لم تکن لی فرصۃ فجبان. شجاع، میں بہادر ہوں جب بھی مجھے موقع دے، فرصت کوئی فرصت، جب موقع میرے ہاتھ میں آئے بہادری کا، جب بہادری کا موقع بن رہا ہو، شجاعت دلیری دکھانے کی گنجائش نکل رہی ہو، تو پھر میں بہادر ہوں. وہاں پہ میں بزدل نہیں بنتا. جب بہادری دکھانے کا موقع ہوتا ہے تو وہاں پہ میں بزدلی اختیار نہیں کرتا. فإن لم تکن لی فرصت، اور اگر میرے پاس موقع نہ ہو، وقت مناسب نہ ہو بہادری دکھانے کا، فجبان، تو وہاں پہ میں بزدل بن جاتا ہوں، میں بزدل ہوں. پھر ان کے صورتحال کا جائزہ لے کر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ حملہ کرنا مناسب ہے یا حملہ روک دینا، حملہ نہ کرنا مناسب ہے. تو یہ ہے حقیقی بہادر، جو صورتحال کو دیکھ لیتا ہے. یہ نہیں کہ اپنی پوری قوم کو مصیبت میں ڈال دے. میں یہ بات کرتے کرتے بار بار رک رہا ہوں کہ کہیں لوگ مجھے غلط نہ سمجھ لیں. آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، سوچئے اس کا آغاز کیسے ہوا تھا. یقیناً میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں. حقیقی بات یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے، میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں. لیکن اس صورتحال کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ فلسطینی عورتیں، فلسطینی بچے، فلسطینی مرد آرام سے رہ رہے تھے، کوئی بڑی مصیبت نہیں تھی. چند نوجوان اٹھے اور انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا. حملہ کرتے کرتے ان کے اندر چلے گئے اور عام طور پہ دنیا کے مسلمانوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا. ان کی بہادری کے تذکرے کیے گئے، ان کی شجاعت کے تذکرے کیے گئے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اسی دن میرا ایک جگہ درس ہوا تھا اور مجھے یاد ہے کہ میں وہاں پہ بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کئی خصائص دیے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ آپ دشمن سے 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رعب دشمن کے دلوں میں ڈال دیتا تھا. تو وہاں پہ میں نے یہ مثال بھی دی کہ دیکھیں یہ جو حملہ ہوا ہے، دشمن کے اوپر کتنا رعب پڑا، دشمن مقابلہ نہیں کر سکا.
میں نے اس موقع پہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہا تھا یہ حالات فیصلہ کریں گے کہ حملہ کرنا مناسب تھا یا نہیں تھا، یہ حالات فیصلہ کریں گے۔ اور آج آپ دیکھیں ہماری بہنوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ ابھی تو ہماری بہنوں کے ساتھ، ہماری بیٹیوں کے ساتھ اور نوجوان لڑکوں کے ساتھ جو جنسی لحاظ سے جرائم کیے جا رہے ہیں وہ اتنے رپورٹ نہیں ہوئے، تھوڑا بہت اشارے آ رہے ہیں اس کے بھی، لیکن وہ زیادہ رپورٹ نہیں ہوئے۔ لیکن آج دیکھیں کہ ان تک کھانا پہنچانا بھی مشکل ہو چکا ہے، پانی پہنچانا مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ اس درس کو مکمل کیا جائے گا۔